پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون کے ساتھ زیادتی یعنی جو اس کے ساتھ سیکس کیا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے. مرد کے ساتھ زیادتی جو کی جاتی ہے اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے, اور جو خواجہ سراؤں کے ساتھ ڈیفینیشن کی جاتی ہے اس کی تعریف کی گئی ہے. یعنی پاکستان کی 74-75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا عمل ہوا ہے جس میں جو زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ تعریف کی گئی ہے کہ زیادتی ہوتی کیسے ہے, زیادتی کہتے کسے ہیں. اس سے پہلے ہم سارے لوگ کہتے رہے فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی, فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اب باقاعدہ ریاستی طور پر ڈیفینیشن کی گئی ہے اور ان کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے. پارلیمنٹ میں 2 بل پاس ہوئے ہیں. یہ انتہائی دلچسپ بل ہیں. یہ آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. بنیادی چیز ہے کہ جو آپ کو پتا ہو کہ ان بلز میں کس عمل کو زیادتی کہتے ہیں, کس عمل کو ریپ کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے. السلام علیکم, آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. امید ہے آپ خیریت سے بھی ہوں گے, خوش بھی ہوں گے اور ٹھیک بھی ہوں گے. 2 بلز پارلیمنٹ میں پاس ہوئے ہیں. ایک ہوا ہے جی اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل. بنیادی طور پر اس بل میں ریپ کیسز کے, زیادتی کیسز کی روک تھام کے لیے اقدامات, معاونت فراہم کرنے اور ریپ کیسز کی روک تھام اور انویسٹیگیشن کے لیے. بنیادی طور پر جب بھی کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جو سب سے برا اور سب سے کڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کورٹ میں جیرا کی جاتی ہے, جب پولیس اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, پولیس غلط سوالات کو پوچھتی ہے, عورت کی جو سینسیٹیو جسم کے اجزاء ہوتے ہیں, جسم کے پارٹس ہوتے ہیں, باڈی پارٹس ہوتے ہیں, ان کا پولیس معائنہ کرتی ہے. اور اس میں پولیس والے ہوتے ہیں, انویسٹیگیٹو آفیسرز ہمیشہ میلز ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. عدالت میں جب جیرا کی جاتی ہے وہاں پر میل جج کھڑا ہوتا ہے, وہاں پر جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں, جو وکیل ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں. پہلی دفعہ ایک ایسا قانون بنا دیا گیا کہ اب کوئی بھی مرد کسی بھی معاملے کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے گا. یعنی پولیس والا بھی خواتین ہوں گی, جج بھی خاتون ہوگی, وکیل بھی خواتین ہوں گی, عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی خواتین ہوں گی, صافی بھی خواتین ہوں گی. کوئی بھی مرد وہاں پر شامل نہیں ہوگا اور عورت کے لیے کوئی بھی شرمندگی والی چیز وہاں پر نہیں ہوگی. یہ پہلا بل منظور ہوا ہے جو کہ بڑا زبردست اقدام ہے. دوسرا بل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. یہ ہے کرمنل لا ترمیمی ایکٹ 2021. اس میں پہلی دفعہ ریپ کی تعریف کی گئی ہے, زیادتی کی تعریف کی گئی ہے کہ زیادتی کا جرم یعنی ریپ کا جرم ہے کیا, اور یہ کس کے خلاف کیا جائے, کس ماحول میں کیا جائے تو وہ ریپ یا پھر زیادتی کہلاتا ہے. اس سے پہلے ایسی کوئی تعریف, کوئی ڈیفینیشن, کوئی لائن, کوئی ایسی ایجوکیشن موجود نہیں تھی جس کے زمرے میں ہم لوگ آ کر کہتے کہ اچھا یہ چیز ہوئی ہے تو زیادتی ہو گئی ہے. خواتین کے ساتھ زبردستی سیکس کر دیا جاتا تو ہم کہتے زیادتی ہو گئی ہے, لیکن معاملات یہیں تک نہیں ہیں, اس سے بھی مختلف ہیں. اور جو اس کی تعریف کی گئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور ملک میں پہلی بار ریپ کی ڈیفینیشن کی گئی, تعریف کی گئی ہے. اور اب یہ سمجھیے گا کہ ریپ یعنی زیادتی, یعنی کسی بھی مرد, عورت اور خواجہ سرا, ان تینوں کے ساتھ کیا عمل کیا جائے تو اسے زیادتی یا ریپ کہا جائے گا. یہ اب اس کی ڈیفینیشن ایگزیکٹ سنیے گا. ہر وہ جنسی جرم ریپ یعنی زیادتی کے زمرے میں آئے گا جو زبردستی کیا گیا ہو. ہر وہ جرم, جسمانی جرم زیادتی کے زمرے میں آئے گا. یعنی کہ آپ اگر کسی کے ساتھ فزیکلی اگر آپ اسے کوئی بھی نقصان پہنچا رہے ہیں زبردستی, اگر آپ اسے باندھ کر مار بھی رہے ہیں تو بھی وہ ریپ یعنی زیادتی کے زمرے میں آئے گا. اور اس کے بعد دوسری جو تعریف کی گئی ہے, دھوکے یا مارنے کی غرض سے, یعنی پسٹل کسی کے سر پہ رکھ کر اگر آپ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی جسمانی زیادتی کریں گے, ایون تھپڑ بھی ماریں گے دھوکے سے یا پھر پسٹل رکھ کر, یا کسی بھی طرح کا جسمانی نقصان کسی کو اس کی مرضی کے بغیر پہنچائیں گے, وہ ریپ کے زمرے میں آئے گا, وہ زیادتی کے زمرے میں آئے گا. بے ہوش کر کے یا نیم بے ہوش کر کے کوئی بھی شخص جو ذہنی طور پر کانشیس نہیں ہے, جو ذہنی طور پر مکمل سوچ سمجھ نہیں رکھتا, اس میں نیند بھی آ جاتی ہے, یعنی وہ مکمل طور پر اس کی نیند نہیں ہوئی, نیند کی وجہ سے بھی کسی بھی طرح کی بے ہوشی میں ہے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, اگر اس کے ساتھ اس دوران بھی کوئی زیادتی کرے گا, اسے ٹچ کرے گا, اس کے ساتھ سیکس کرے گا, اسے مارے گا, پیٹے گا, وہ بھی ریپ یعنی زیادتی کے زمرے میں آتا ہے. 16 سال سے کم عمر کسی بھی لڑکی کے ساتھ چھونا, غلط ان اپروپریٹ چھونا, غلط طریقے سے دیکھنا اور اس کے بھی گواہ موجود ہوں, غلط طریقے سے کوئی بھی معاملات کرنا,
रेप के जिम्रे में आता है, ये भी ज्यादती के जिम्रे में आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केमिकल कैस्ट्रेशन बुनियादी तौर पर ये वो थी कि जब रेप का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो गए थे, ज्यादती बहुत ज्यादा हो गई थी, तो एक ऐसा बिल पेश किया गया असेंबली में जिसमें यह कहा गया कि जो लोग लगातार रेप कर रहे हों, एक या एक से ज्यादा उन पे ऊपर केसेस हों, उनकी मर्दानगी खत्म की जाए, उनकी मर्दाना ताकत खत्म की जाए। इसको केमिकल कैस्ट्रेशन बोलते हैं। यह शिक पार्लियामेंट से खत्म कर दी गई है, इस शिक को हटा दिया गया है, क्योंकि इस शिक से एक मैसेज मिलता था। बुनियादी तौर पर जो रेप है, जो ज्यादती है, ये शहवत के लिए नहीं की जाती, क्योंकि आपको सेक्स करने का आपकी डिजायर होती है, प्लेजर होता है, और तब जाकर आप रेप करते हो, ये हकीकत नहीं है। अब ये बात आप समझिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है और इसको समझने की और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रेप यानी जो खवातीन के साथ ज्यादती होती है वो इसलिए नहीं की जाती क्योंकि मर्द उनके कपड़ों को देखकर, उनके जिस्म को देखकर उसके अंदर एक सेक्सुअल डिजायर आ जाती है। ये बात नहीं है। वो रेप इसलिए करता है, वो मर्द रेप ज्यादती इसलिए करता है क्योंकि वो खुद को औरत से ज्यादा ताकतवर समझता है, और डोमिनेंस, एक औरत के ऊपर अपनी ताकत का गलबा, अपने मर्द होने के गलबे की वजह से वो खवातीन के साथ ज्यादती करता है। इस वजह से केमिकल कैस्ट्रेशन, चूंकि अगर मर्दानी ताकत खत्म कर दे देंगे तो उससे एक मैसेज आएगा, और मैसेज ये होगा कि क्योंकि आपने औरत के साथ ज्यादती सिर्फ शहवत की वजह से की थी, जो कि एक गलत तासुर जाएगा, इसलिए इस शिक को खत्म कर दिया गया है। और बाकी कोई भी खातून, कोई भी मर्द, कोई भी ख्वाजा सरा, किसी के साथ भी जबरदस्ती कोई भी जिनसी अमल हो, कोई भी जिनसी अमल, वो अब रेप के जिम्रे में आएगा। 40 दिनों के अंदर, बाकायदा इस बिल में लिखा गया है, 40 दिनों के अंदर अदालत को ट्रायल खत्म करना होगा। खवातीन के लिए सिर्फ खवातीन ट्रायल का हिस्सा होंगी, कोई मर्द नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन में कोई मर्द शामिल नहीं होगा, चेकअप में, मेडिकल में कोई मर्द शामिल नहीं होगा, कचहरी में, अदालत में कोई भी मर्द उन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं होगा, सिर्फ वो सिर्फ खवातीन होंगी। और कोई खवातीन के लिए शर्मिंदगी नहीं होगी, वो खबर लीक नहीं होगी, खबर आउट नहीं होगी, और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उन सारे मामलात को देखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पहली दफ़ा मर्दों के लिए, मर्दों के साथ जो ज्यादती होती है उसे सेक्स की निगाह से, रेप की निगाह से, ज्यादती की निगाह से नहीं देखा जाता था। बट दैट्स ब्रिलियंट स्टेप कि अब मर्दों के साथ भी जो भी ज्यादती होगी, जो ज़बरदस्ती की गई हो, जो फिजिकली किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया हो, वो भी जाकर बाकायदा केस फाइल कर सकते हैं और रेप का केस फाइल करके सजा भी दिलवा सकते हैं और जुर्माना भी ले सकते हैं। और तीसरी अहम चीज़, ख्वाजा सराओं हमारे माशरे का एक बड़ा पिसा हुआ तबका है, बड़ा दिल दुखता है, उन्हें इस माशरे में रहने की इजाज़त नहीं दी जाती, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती, धक्कम पेल, उनके जिस्मी अज़ा को नुकसान पहुँचाना अब रेप के ज़िम्रे में आता है। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि ये डेफिनेशन है रेप की। इन चीज़ों को सामने रखकर अब आप केस फाइल कर सकते हैं और 40 दिनों के अंदर स्पीडी आपको रिकवरी यकीनी बनाई जाएगी। ये दो बड़े अहम बिल्स अब पार्लियामेंट में पेश हो गए हैं, मंजूर भी हो गए हैं। जानना आपके लिए ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।